کا مکاشفہ، یسوع مسیح کا بھید، خداوند یسوع خود ایک بھید ہے، ایک مکاشفہ ہے، ایک راز ہے، اور روح القدس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانداروں پہ اس راز کو، اس مکاشفہ کو عیاں کرے جو یسوع مسیح کہلاتا ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح ایک ایسا آسمانی پیکج ہے، ایک ہیونلی پیکج ہے جس کو آل ان ون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آل ان ون، کیونکہ قدسیوں کے مطابق الوہیت کی ساری معموری اسی یسوع، ایک یسوع میں سکونت کرتی تھی۔ فلنس آف گاڈ، ٹوٹل خدا کی معموری، خدا کی پاور، خدا کی محبت، خدا جو خدا کا اپنا پن ہے وہ یسوع میں سکونت کرتا تھا، اور یسوع مسیح زمین پہ چلا پھرا اور جو کچھ اس نے کیا وہ خدا بھی کر سکتا تھا۔ آمین آمین۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے کے اس زمین پہ ہمیں فتح دلائی ہے، اس زمین پہ ہمیں فتح دلائی ہے، اور فتح اس وقت آپ کو دلائی جاتی ہے یا آپ پاتے ہیں جب کوئی آپ کے مد مقابل ہو، جب کوئی آپ کا دشمن ہو، جب کوئی آپ کا اینیمی ہو، جب کوئی آپ کا کمپٹیٹر ہو، اس وقت آپ جو ہے وہ فتح پاتے ہیں۔ آمین۔ اگر آپ جو ہے وہ ایک ون مین شو ہے تو آپ نے فتح کس میں پانی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے آپ اٹینٹیو ہیں، آپ مجھے توجہ دے رہے ہیں یا میں انتظار کروں؟ یہ میچورٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنی توجہ نہ چوری ہونے دیں۔ آمین۔ جب کلام ہوتا ہے تو خدا آپ سے بات کرتا ہے، اور جب خدا آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اس کی سن نہیں رہے یا آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک خدا کی ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ آمین آمین۔ اگر کوئی آپ کسی سے بات کریں اور اگلا سنے نہیں یا ادھر ادھر دیکھتا رہے تو آپ دوبارہ اس سے بات نہیں کریں گے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ کوئی ہمیں کہے گا اس کے پاس میں نہیں جاؤں گا۔ اس یہ وجہ بھی ہے کلیسیا میں کہ کلیسیا سنتی نہیں ہے، اور پھر کہتی ہے خدا ہم سے بولتا نہیں ہے۔ خدا ایک بار نہیں بلکہ 2 بار بولتا ہے۔ ایوب 33 بار کی 14 ہے، خواہ انسان اس کا خیال کرے یا نہ کرے۔ آمین۔ اس لیے امثال 16:20 کہتی ہے جو کلام پہ توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ آمین۔ اس لیے کبھی بھی کلام سنتے وقت آپ نے اپنی توجہ چوری ہونے کی اجازت نہیں دینی۔ آمین ہلیلویا۔ تو ہمارا خدا روح ہے، یوحنا کی انجیل 4:24 کے مطابق خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور یاد رہے کہ ہمارا دشمن بھی روح ہے، وہ بھی آتمک ہے، وہ بھی آتما ہے، اور آتما کی اور روح کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ان آنکھوں سے فزیکل آئی سے آپ کو نظر نہ آئے وہ چیزیں روحانی ہوتی ہیں، وہ چیزیں روح ہوتی ہیں۔ اور 2 ہی عالم ہیں، 2 ہی جہان ہیں، ایک ہے یہ جہان جس کو سین ورلڈ کہتے ہیں، ایک ہے وہ جہان جو ان سین ورلڈ ہے، جو دنیا نظر نہیں آتی ان آنکھوں سے۔ ایک وہ دنیا ہے اور ایک یہ دنیا ہے جو ان آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ اب جو کچھ نظر آتا ہے یہ نہ نظر آنے والی چیزوں کا عکس ہے، جو کچھ نظر آتا ہے یہ نہ نظر آنے والی چیزوں کا عکس ہے، ان کی مثال ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں، ورشپ کرتے
करते हैं, वे इस बात का सबूत देते हैं कि खुदा मौजूद है। और लिखा है कि वो अपने तालिबों का बदला देता है। आमीन। अब खुदा की ये मर्जी है कि हम अपने दुश्मन पर फतह पाएं, क्योंकि आपका दुश्मन भी रूहानी है और आप जो इंसान है, आप भी जो आपकी कायम रहने वाली शक्ल है जिसमें आप हमेशा जिंदा रहेंगे, वो ये जिस्म नहीं है। आप और मैं जिस्म में हमेशा कायम नहीं रह सकते, चाहे हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। वक्त के साथ हम ढल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो कायम रहने वाली शक्ल है, जिस फॉर्म में हम हमेशा कायम रहेंगे, जिंदा रहेंगे, अब्दियत में रहेंगे, एवरलास्टिंग लाइफ होगी, इटर्नल लाइफ होगी हमारी, वो हमारी शक्ल है, रूहानी शक्ल, रूह की शक्ल है वो जिस्म नहीं है। इसलिए खुदावंद ने कहा था कि जिस्म से कुछ फायदा नहीं, जिंदा करने वाली तो रूह है, और खून और गोश्त खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे। हमारा जिस्म कैसा ही जबरदस्त क्यों ना हो, ये आसमान में नहीं जाएगा। ये करप्ट जिस्म है जो बागे अदम में गुनाह हुआ और उसके बाद एक लंबा सिलसिला चलता जा रहा है, ये एक करप्ट जिस्म है। हम बदल जाएंगे, हमें एक नया बदन दिया जाएगा, जलाली बदन। आमीन। इसलिए जब तक हम इस दुनिया पे हैं, हमने अपने दुश्मन के साथ, जो कि रूहानी है, जो कि वो भी रूह है, और हमने उसके साथ लड़ना है, हमने फतह पानी है। आप कहेंगे कि जनाब मैं तो कोई इब्लीस के लिए खतरा नहीं हूं, इब्लीस पे मेरे खिलाफ क्यों लड़ता है, या मैं क्यों उसके खिलाफ लड़ूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक आम सी मसीह हूं। हम तो कोई ज्यादा दुआ करने वाले लोग भी नहीं हैं। याद रखें, आप जो यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, ईमान रखने के वसीला से आप अपने मन में, अपने दिल में यीशु मसीह को रखते हैं। आमीन। और जो लोग वाकई यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, वो आसमान में जाएंगे जब वो इस जमीन से, धरती से जाएंगे। इसलिए इब्लीस को पता है कि इसके पास तो सबसे ज्यादा कीमती चीज है जो इसको मुझसे जुदा करती है, जो मुझे इसके खिलाफ करती है, या इसको मेरे खिलाफ करती है, वो इसका ईमान है। इसलिए आप ईमानदार होते हुए आप अपने लिए इस जहान में एक दुश्मन भी पाते हैं, और उसका नाम शैतान, इब्लीस, नापाक हुआ। बहुत उसकी खासियतें हैं, अलकाबात हैं। कौमों पर नेस्त करने वाला, यसाया के मुताबिक, यसाया 14 इसके 28। तो जब तक हम इस जमीन पे हैं, हमारी एक जंग है। हम उसको लड़ना चाहें या ना चाहें, ये हमारी अपनी चॉइस है। लेकिन ये कि दुश्मन आपसे लड़ेगा, आप भी लड़ेंगे, ये आपका फैसला है। लेकिन उसका यही फैसला है कि वो आपसे लड़ेगा, वो आपसे लड़ेगा, वो आपके खिलाफ काम करेगा, वो आपकी औलाद के खिलाफ काम करेगा, वो आपके फाइनेंसिस के खिलाफ काम करेगा, वो आपके मुस्तकबिल के खिलाफ काम करेगा, वो आपके घर के खिलाफ काम करेगा, वो आपके पीस ऑफ माइंड के खिलाफ काम करेगा, वो आपके घर की यूनिटी के खिलाफ काम करेगा, वो हर उस महाज पे आपके खिलाफ लड़ेगा जहां आप समझते हैं कि ये जबरदस्त है, और वहीं वो जबरदस्त लड़ाई करेगा आपसे। हिकमत का तकाजा ये है, विजडम किसको कहते हैं? नॉलेज, 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 नॉलेज खतरनाक है। जब आपको इल्म हो जाता है तो फिर आप होशियार हो जाते हैं, और जब आपको इल्म नहीं है तो आप ला इल्मी में मारे जाते हैं। इसलिए कलाम कहता है कि मेरे लोग, खुदावंद कहता है मेरे लोग, माय पीपल, मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हो जाते हैं, और अदमे मार्फत को कहते हैं लेक ऑफ नॉलेज। इल्म नहीं है।
اس کی وجہ سے خداوند کہہ رہا ہے کہ میرے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اب جو دشمن ہے اس کی تاثیریں ہیں، اس کی بادشاہت ہے، کیونکہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آئے اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے آپ کا وہ خداوند نجات دہندہ مالک اور آپ کا کرتا دھرتا خداوند ہے۔ جب آپ اس بات پہ یقین کیا، ایمان لے کے آئے، تو آپ آسمان کی بادشاہت کے وارث ہو گئے، اور اسی دن سے ایک ابلیس، ایک روحانی دشمن بھی آپ کے لیے ایکٹیو ہو گیا روحانی عالم میں۔ یہ دونوں بادشاہیاں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ان سین ورلڈ ہے، یہ دونوں بادشاہیاں روحانی ہیں، ایک خدا کی بادشاہی، ایک ابلیس دشمن کی بادشاہی۔ اور خدا کی بادشاہی کا بادشاہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، کنگ آف کنگز، لارڈ آف لارڈز، بادشاہ کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا۔ اور ابلیس کی بادشاہی کا بادشاہ ابلیس خود ہے، لوسیفر ہے۔ اس لیے جہاں بادشاہی ہے وہاں بادشاہ ہے، بغیر بادشاہی کے بادشاہ نہیں ہے، اور بغیر بادشاہ کے بادشاہی نہیں ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے، یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، کنگڈم۔ اب یہ دونوں بادشاہیاں روحانی ہیں، اسپرچل ہیں، اور یہ دونوں بادشاہیوں کا آپس میں کلیش ہے، آپس میں لڑائی ہے۔ اور یہ دونوں بادشاہیاں جس چیز پہ لڑتی ہیں، جس چیز پہ ان کی کھینچا تانی ہے، جس چیز پہ یہ محاذ لڑائی کرتی ہیں، وہ آپ اور میں ہیں، وہ انسانی روحیں ہیں۔ یہ دونوں بادشاہیاں فائٹ کرتی ہیں انسان پہ، آمین۔ اور یہ دونوں بادشاہیاں لڑتی ہیں لیگل رائٹ پہ، قانونی حق پہ۔ اور یہ دونوں بادشاہیوں کے درمیان کچھ قواعد و ضوابط ہیں، وہ ہیں لیگل رائٹ۔ یہ دونوں قانونی حق پہ لڑتی ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ چھینے، جس کا جو حق ہے وہ لے۔ اس لیے ان دونوں بادشاہیوں کے درمیان آنے اور جانے کے لیے قانونی حق ہونا چاہیے، اور ایک بادشاہی سے دوسری بادشاہی میں jانے کے لیے آپ کے پاس قانونی حق ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں لیگل رائٹ۔ اور اس لیگل رائٹ کو کووننٹ بھی کہتے ہیں، عہد بھی کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں بادشاہیاں ان کی لیمٹس ہیں، تاکہ یہ ایک دوسرے کی لیمٹ کو اس وقت تک کراس نہیں کرتی جب تک آگے ان کو حق نہ ملے، کیونکہ یہ لڑتی آپ میں ہیں، یہ لڑتی میرے میں ہیں، یہ انسانی روحوں پہ کی جنگ ہے ان دونوں بادشاہیوں کی۔ اور یہ دونوں بادشاہ ایک دوسرے کے شدید خلاف اور ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، آمین۔ اور یہ دونوں بادشاہیاں جس چیز میں بھی لڑتی ہیں، یہ ان سے رابطہ کرتی ہیں، یہ ان کو گائیڈ کرتی ہیں، یہ ان کو اپنا بنانا چاہتی ہیں، یہ ان کو لے لینا چاہتی ہیں، یہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں۔ اور یہ دونوں بادشاہیاں، یہ آپ یاد رکھیں کہ روحیں نہیں مرتی، آپ کا جسم مرتا ہے۔ روح چاہے شیطان کی ہو یا انسان کی یا خدا کی یا فرشتوں کی، روحیں نہیں مرتی، جسم مرتا ہے۔ اور یہ دونوں روحانی بادشاہیاں انسانی روحوں پہ لڑتی ہیں۔ ان دونوں بادشاہیوں کا جو منشور ہے وہ خدا کی بادشاہی کا منشور ہے کہ آسمان، جنت، ہیون، جس کو ہم بہشت بھی کہتے ہیں، کہ آسمان فل ہو۔ خدا کی بادشاہی کا یہ منشور اور اس کا یہ جاب ڈیسکرپشن ہے کہ اس نے آسمان کو فل کرنا ہے۔ اور ابلیس کی بادشاہی کا یہ منشور اور اس کا یہ کام ہے اور اس کا یہ پروجیکٹ ہے کہ زمین پہ اس نے جتنے بھی انسان ہیں ان کو دوزخ میں ڈالنا، ان کو دوزخ فل کرنی ہے۔ اس لیے یہ دونوں بادشاہیاں صبح و شام ہمارے تک وقت یہ بزی ہیں، یہ مصروف ہیں۔ آپ جب میں سو جاتے ہیں تب بھی یہ بادشاہیاں کام کرتی رہتی ہیں، یہ کنگڈمز ہیں، ان کے اختیار ہیں۔ اس لیے ایک مسیح کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ وہ کس کنگڈم سے تعلق رکھتا ہے. اگر آپ کنگڈم کو نہیں سمجھتے، اگر آپ بادشاہت کو نہیں سمجھتے، تو آپ بادشاہت کے اختیار کو بھی نہیں سمجھتے، آپ اپنی حیثیت کو بھی نہیں سمجھتے، آپ آگے بڑھ نہیں پائیں گے، آپ دشمن کے خلاف لڑ نہیں پائیں گے. آمین. اس لیے نالج کو یوز کرنا وزڈم کہتے ہیں. نالج تو آپ کے پاس ہے، لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو وزڈم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں. اب لیگل رائٹ کیا ہے، قانونی حق کیا ہے؟ میں اور آپ جس کی مانتے ہیں اس کا ہم پہ قانونی حق ہے. اپنے جیون میں ہم جن باتوں کا یقین کرتے ہیں، یا جن باتوں کے ہم تابع ہیں، یا جن باتوں کی ہم پیروی کرتے ہیں، انہی چیزوں کا یا وہ باتیں آ کہاں سے رہی ہیں، کس بادشاہ سے تعلق رکھتی ہیں، اسی بادشاہ کا ہم پہ حق ہے کہ جو چیزیں ہمارے جیون میں ہیں، یا جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑے جاتے ہیں، یا جن چیزوں کے پیچھے مرے جاتے ہیں، وہ چیزیں کس بادشاہی سے تعلق رکھتی ہیں. اور یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس بادشاہ کا ہم پہ حق ہے، کس کا لیگل رائٹ ہے. بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو بیچارے لیک آف نالج یا اندھیرے میں مارے جاتے ہیں. اس لیے کلام کی منادی یسوع مسیح کا پرچارک کرنا بڑا لازم ہے، اور یہ ہر ایماندار پہ فرض ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اس دنیا میں مشغول کرے کہ اس نے کیا کیا ہے. صرف بیبی جیزس کو مشغول نہیں کریں دسمبر میں کہ چھوٹے سے چھوٹے پتلے بنا کے جو ہے وہ بیبی جیزس اس کو سیلیبریٹ آپ کریں، لیکن جو کچھ اس نے صلیب میں کیا ہے، صلیب کا پیغام وہ اس دنیا کو دیں. صرف صلیب کا نشان نہ دیں، صلیب کا پیغام دیں کہ صلیب پیغام کیا دیتی ہے. اس نشان کے پیچھے نہ مرے جائیں، اس کے پیغام کے پیچھے مرے کہ یہ کیا پیغام دیتا ہے یہ نشان ہمیں، اور کس نشانے کی طرف ہماری توجہ لے کے جاتا ہے. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو مقت ہے، بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. پولس کہتا ہے صلیب کا پیغام. اب یہ دونوں بادشاہ اپنی اپنی بادشاہیوں پہ قائم ہیں، اور یہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے، اس وقت تک یہ ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے رہیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف آخری حد تک جائیں گے جب تک وقت نہیں پورا ہو جاتا. اور خداوند یسوع مسیح جو بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو زندہ خدا کا زندہ بیٹا ہے، وہ دوبارہ آ کے اس سارے جہان کا عدالت اور انصاف نہیں کر دیتا. اس وقت تک ابلیس پہ اختیار ہے، اور وہ چاہے ابلیس کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس قانونی حق نہیں ہے آپ پہ، آپ کی اولاد پہ، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. اس لیے قانونی حق کو سمجھیں. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جس قسم کا بھی جیون بتاتے ہیں، جس قسم کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں، جن چیزوں کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں، جن چیزوں کو آپ جو ہے وہ اپنے لیے اہمیت دیتے ہیں، یا جن چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی میں اپنایا ہوا ہے، آپ نے ان کو چیک کرنا ہے کہ وہ کس بادشاہی سے ہیں. کیا وہ یسوع بادشاہ کی بادشاہی سے ہیں، یا جو اس جہان کا خدا ہے، جو ابلیس مکار چالاک ڈسپشن والی روح ہے، یا اس کی بادشاہی سے ہے. اس لیے جس بھی بادشاہی سے وہ چیزیں آ رہی ہوں گی، اسی بادشاہی کا ہم پہ قانونی حق ہوگا، اور اسی بادشاہی کی چیزیں ہمارے جیون میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، اور اسی بادشاہی کی حالات بھی ہمارے جیون میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اسی قسم کے واقعات بھی ہمارے گھر میں، ہمارے جیون میں ہونا شروع ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی بادشاہی آپ کے اور میرے جیون میں ایکٹیو ہے.
آمین۔ اب خداوند یہ چاہتا ہے، جو یسوع بادشاہ ہے، جو باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس کی یہ مرضی ہے کہ وہ ہمیں چھڑا لے، ہمیں اپنا خون دیا اس نے۔ اور آپ لوگ جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ اصل میں اس کے خون ہی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یو آر بلڈ باؤٹ، آپ خون سے خریدے ہوئے ہیں، آپ کی ایک قیمت تھی، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، آپ کی ایک قیمت تھی، میری ایک قیمت تھی، اور وہ تھا خون جس میں گناہ نہ ہو، اور وہ خدا کے بڑے یسوع کا خون تھا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ وہ مقدس مریم کا بیٹا تھا، یوسف کا بیٹا نہیں تھا، اس لیے اس میں گناہ نہیں تھا۔ بہنوں میں گناہ نے جمعیہ، میری ماں نے داؤد کہتا ہے، جو لوگ ماں اور باپ سے پیدا ہوتے ہیں وہ نسلی لعنتیں اور گناہ اور ان چیزوں کا اختیار ان پہ ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں ان کو ایک انسان کی نیڈ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کا بادشاہ ہے اور اس کا نام یسوع بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی ہے۔ اس نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ رہی ہے۔ یسوع نے بادشاہی کی منادی کی ہے کیونکہ وہ بادشاہ تھا، he was a king۔ اب جب تک ہم نے کلام سنا، ہم نے خداوند یسوع کو قبول کیا، اور میں نے دیکھا اپنی خدمت میں کہ میں نے اس بات کو ایگزامن کیا، اور اس بات کو میں نے بڑے غور سے دیکھا، قریب سے دیکھا کہ یسوع مسیح کے لوگ، اس کے لوگ کے لانے والے بھی جو ہے وہ 50-50 ہیں، یا ان کے جیون میں یا ان کے گھر میں یا ان کے حالاتوں میں دونوں بادشاہیاں کسی نہ کسی طور پہ کام کر رہی ہیں، کم و زیادہ۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ وہ کہلاتے خداوند کے ہیں لیکن ٹوٹلی آسمان کی بادشاہی، جو دوسرے آسمان سے ابلیس اور اس کے فرشتوں کی بادشاہی ہے، وہ ایکٹیو ہے۔ اور میں نے دیکھا ایسے گھرانے، ایسے لوگ جن میں خدا اس کا بیٹا یسوع اور روح کو سکونت کرتا ہے، اور وہاں خدا ایسے بادشاہ، ایسے کنگ ہے، وہاں روح اس کی حضوری ہے، کیونکہ جہاں میں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے، اور جہاں کے روح اس خدا کی حیثیت رکھتا ہے وہاں آزادی ہے۔ آمین۔ اب جب ہم نے کلام سنا، یسوع کو قبول کیا، تو اس کے بعد اس کا اختیار ہم پہ سے جاتا رہا۔ آپ کلام سنتے رہتے ہیں اس چرچ کے اندر، مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کچھ، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم لڑیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم لڑیں۔ افسیس 6:11 دیکھیے گا، کیونکہ جو ایماندار لڑتا نہیں ہے وہ دکھ پاتا ہے۔ جو ایماندار، میں نے کیا کہا، وہ دکھ پاتا ہے، کیونکہ ابلیس آپ کا دشمن آپ کے ساتھ لڑے گا، اور کیونکہ آپ ایک دوسری بادشاہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اس کو آسان کرنے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، آپ اور ہم جو ہے وہ پاکستانی ہیں۔ آپ سوچیں کہ یار ہم تو بڑے سادے سے پاکستانی ہیں، ہم نے کوئی لڑاکے بھی نہیں ہیں، اور ہم نے کوئی پاکستان کی آرمی میں بھی نہیں ہے، ہم تو ایک بالکل عام سے لوگ ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی بھی وجہ سے یا غلطی سے یا کچھ بھی کسی بھی طرح سے اگر آپ انڈیا میں پائے گئے اور آپ پکڑے گئے، تو وہ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ سادہ سا پاکستانی، وہ آپ کو دشمن سمجھیں گے، وہ آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک ایسی بادشاہی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ان کے نزدیک دشمن بادشاہی ہے۔ اس لیے آپ اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم جو ہے وہ سادے سے مسیحی ہیں۔ آپ خدا کی بادشاہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ابلیس چاہتا ہے کہ وہ جہنم کو فل کرے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ آسمان کو فل کرے اور انسانوں سے فل کرے۔ اس لیے وہ آپ سے لڑے گا۔
کیونکہ آپ ایک مخالف بادشاہی کے باشندے ہیں، بھلے آپ اس کے لیے خطرہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک مخالف بادشاہی کے لوگ ہیں۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے ابلیس کی بادشاہی کے مخالف لوگ ہوتے ہیں۔ آمین۔ جی پڑھیے گا۔ افسیوں 6:11، اس کے بعد یعقوب 4:7۔ خدا کے کتنے ہتھیار مان لو؟ سب ہتھیار۔ اور جب ہتھیار مانگے جاتے ہیں تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ لڑنے کی تیاری ہے، ریڈی ٹو فائٹ۔ جی خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ جی سنیں اور غور سے سنیں اور پلے باندھیں اس بات کو، تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں، جس طرح خدا کا منصوبہ آپ کے لیے ہے اسی طرح ابلیس کا منصوبہ بھی آپ کے لیے ہے۔ یہ مت سوچیں کہ ابلیس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ اور یہ پولوس کہہ رہا ہے اور یہ ایمانداروں کو کہہ رہا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبے، ابلیس کے منصوبوں کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ وہ آپ کے لیے منصوبہ رکھتا ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آخری حد تک جائے گا۔ آپ نے اس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہنا ہے۔ اٹ مینس کہ آپ نے اس کے منصوبوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ آمین۔ اور اس کے لیے خداوند نے اسٹریٹجی دی ہے، پلاننگ دی ہے، منصوبہ بندی دی ہے، کیونکہ ابلیس کے منصوبے ہیں ہم کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے۔ اگر ہم اس کے دشمن کے منصوبوں سے واقف نہیں ہیں تو ہم مار کھا جائیں گے۔ اس لیے دشمن کو جاننا، اس کے منصوبوں کو جاننا بڑا لازم ہے تاکہ آپ پتہ پائیں۔ یعقوب 4:7 اگر کوئی بھائی میں سے پڑھے، بس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ بس جہاں بس آتا ہے اٹ مینس کہ آگے کوئی نتیجہ نکلے گا، کوئی کنکلوژن ہے۔ بس کیا ہو جاؤ؟ خدا کے تابع ہو جاؤ۔ خدا کے تابع ہو جاؤ۔ آمین۔ سبمٹ یورسیلف، خدا کے تابع ہو جاؤ۔ یہ ایمانداروں کو لکھا جا رہا ہے، یہ خدا کے لوگوں کو لکھا جا رہا ہے کہ خدا کے تابع ہو جاؤ۔ اور تابع ہونا کس کو کہتے ہیں؟ جی فرما برداری، اوبیڈینس۔ خدا کی بات مان لو، اس کے تابع ہو جاؤ۔ آپ کے بچے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ روٹی آپ سب کو کھلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کون کتنا تابع آپ کے، اور اکثر ماں باپ اس بچے کو کام کہتے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کرے گا، اور وہ جو کرتا ہے نا بیچارہ اس کو کہتے ہیں چل تو ہی کرتے ہیں، اور کہتا ہے سارے کام میرے ان کو پتہ نہیں یہ کرے گا اور یہ نہیں کرے گا۔ ہم جو خدا کے بچے، روٹی جو ہمیں دیتا ہے وہ، لیکن کوئی آسمان کی خدمت، کوئی آسمانی گفٹ ہمیں اس لیے نہیں ملا کہ ہم فرما بردار نہیں ہیں اس لیول میں جس میں وہ چاہتا ہے، جہاں سے چیزیں آپ کے اور میرے لیے ڈلیور ہو جائیں آسمان سے۔ تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ خدا کے تابع ہو جاؤ۔ اس ترتیب کو یاد رکھیے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ خدا کے تابع ہونا۔ اور خدا کے تابع آپ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ خداوند کے آگے ہار مان لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ
روحانی گھمنڈ کا یا پرائڈ کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے گھمنڈی ہیں. میں بھی تھا. جو کچھ خداوند کہتا ہے جب ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم گھمنڈی ہیں. جب میں نہیں مانتا بے شک ہمیں ایسا کہتے نہ ہوں گے لیکن اپنے رویے سے بتاتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. جب آپ نے خدا کا کلام سنا, سمجھا, قبول کیا اور ہم باہر جا کے اسی روٹین میں جا کے بحال ہو گئے, واپس چلے گئے, وہی باتیں, وہی چیزیں, تو ہم گھمنڈی ہیں. خدا ہمیں گھمنڈ کے زمرے میں کاؤنٹ کرتا ہے. آج کلیسیا پاکستانی ایماندار گھمنڈی ہیں, جو سرکش ہیں, جو بات نہیں مانتے, سنتے ہیں, سمجھ بھی لیتے ہیں. رومیو کا مصنف پہلے باب میں کہتا ہے, پہلے باب کی 22 سے آتے ہیں, اگر انہوں نے خداوند کو جان تو لیا لیکن خداوند کی خدائی کے لائق اس کی ورشپ نہ کی, اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا, اپنے آپ کو تابع نہیں کیا, اور وہ کیا ہو گئے, سرکش ہو گئے اور ایسی روح کے قبضے میں آ گئے جو کہ اس جہان کے نپاک ہے. اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں, روسیائی کے کام اور بہت سی ڈیٹیل ہے تو اس زمانے کو لاحق ہے. جو بات نہیں مانتا وہ گھمنڈی ہے. اگر آپ کا بچہ ہاں بھی کرے, ایک مثال دی تھی خداوند نے کہ 2 بیٹے تھے, ان کو کہا گیا کہ یہ کر لے, اور کہتا جی میں نہیں کرتا. دوسرے کا بیٹا تو کر لے, اس نے کہا جی ابا جی ابھی کرتا ہوں. لیکن جس نے جی کیا اس نے کیا نہیں, اور جس نے نہ کی وہ آگے بڑھا تھا کہ اس کو پچھتایا کہ یار میں نے غلطی کی, توبہ کی, وہ بحال ہوا, اس نے جا کے وہ کام کر دیا جس کا اس نے انکار کیا تھا کہ نہیں کرتا. اور جس نے کہا جی 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 ابا جی, جی جی میرے باپ, جی ڈیڈی جی, اس نے کیا نہیں. ایسی ہماری حالت ہے, جی 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 جی, غلام کے آگے سر جھکا رہے ہیں, شریکوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں. یہ ریاکاری ہے. جب بات نہیں مانتا وہ گھمنڈی ہے. یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 14:15 کو پڑھ کے دیکھیں, کتنی دفعہ اس نے کہا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حکموں پہ عمل کرتا ہے. پہلا یوحنا 5 دیکھیں, 5 پہلا یوحنا 5 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو خدا کے کلام پہ نہیں چلتا وہ خدا سے نہیں ہے. آمین. بس خدا کے تابع ہو جاؤ. تابع آپ بات مان کے ہو سکتے ہیں. خدا کے لوگوں, کون کتنا تابع ہے اتنی برکت پائے گا. خدا محبت سب بچوں سے کرتا ہے لیکن برکت سب بچوں کو نہیں دیتا. برکت وہ فرما برداروں کو دیتا ہے. آمین. جی, خدا کے تابع ہو جائیں کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے, کیونکہ جو کام آگے کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ آپ اپنی اہلیت سے, اپنی قابلیت سے, اپنی تعلیم سے, اپنی ڈگری سے, اپنے پیسے سے, اپنی شہرت سے, اپنے چلاک پن سے یا اپنے جو ہے وہ ریلیشن سے آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ خدا کے تابع نہ ہوں. اور خدا کے جب آپ تابع ہو جائیں گے تو خدا کی بادشاہی کا آپ پہ قانونی حق ہو جائے گا, لیگل رائٹ ہے. جب تک آدم و حوا تابع تھے تو کس کا حق تھا, اور جب انہوں نے ابلیس کی مان لی تو کس کا حق ہو گیا. ابلیس کی جب مان لیتے ہیں ہم تو ابلیس جنگ مارتا ہے ہمارے جیون میں, ہمارے خاندان میں, اور وہ تباہی, بربادی اور ابلیس کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو لگ پتا جاتا ہے کہ آپ کون سی بادشاہی کام کر رہی ہے. جب تک انہوں نے گناہ نہ کیا تھا تو کس کی بادشاہی ان کے جیون میں کام کر رہی تھی, اور جب گناہ کیا تو کس کی بادشاہی نے کام کرنا شروع کیا. بھائی نے بھائی کو سگے بھائی نے سگے بھائی کا خون کر دیا, قتل ہو گئے, اونٹ کٹارے نکالے گئے خدا کی حضوری سے, دکھوں میں پڑ گئے, بیماریوں میں پڑ گئے, موت آ گئی. تو یہ کس کی بادشاہی کی طرف سے آ گئی. یہ آپ جس کی بھی مانیں گے آپ اسی کے تابع ہیں.
اس لیے انکار کریں، ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ نہ۔ یسوع نے کہا کہ اس سے بڑھ کے وہ بڑی سے جو کام نہیں کرنا نہ کریں، لیکن جھوٹی تسلی نہ دیں اس بچے کی طرح جس نے کہا جی 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 میں کر دیتا ہوں، اس نے زیادہ دکھ دیا بات کو کہ جس نے ہاں کیا وہ گھمنڈی ہے۔ جی آگے بڑھیے۔ اور ابلیس کا مقابلہ، ہاں یہ کام آپ کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ کام خدا کو کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، یسوع کو کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، وہ اپنا کام کر چکا ہے۔ اس نے آسمان میں جان دینے سے پہلے کیا کہا تھا؟ تمام ہوا، اٹ از ڈن، اٹ از فنشڈ۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہے۔ اب اسی کے کیے ہوئے کام پہ آپ نے، اس کے مکمل کیے ہوئے کام پہ آپ نے اور میں نے مکمل بھروسہ رکھنا ہے جو اس نے صلیب پہ مکمل کیا ہے۔ جی دوبارہ پڑھیے گا۔ بس خداوند کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ابلیس کا مقابلہ کرو۔ خدا کا کلام آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ مقابلہ کریں، آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ اس کو نہ کریں، اس کا قبضہ ٹوٹ جائے گا۔ جب آپ نے توبہ کیا، آپ نے معافی مانگی تو اس کا لیگل رائٹ ختم ہو گیا، اب اس کا لیگل قبضہ چھڑانا ہے۔ یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ کورٹ میں آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا جب آپ نے خداوند کو سچے من سے اپنا نجات دہندہ خداوند مانا، تو خدا باپ کی کورٹ سے آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ آپ آسمان کی بادشاہی کے باشندے ہیں، لیکن جو قبضہ ہے وہ چھڑانا ہی پڑتا ہے۔ جب کورٹ سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ زمین آپ کی ہو گئی ہے، لیکن جن کا قبضہ ہوتا ہے وہ چھڑانا ہی پڑتا ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور بہت سے لوگوں کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے، جج نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ برکت آپ کی ہے، یہ گفٹ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، لیکن وہ قبضہ نہیں چھڑا سکے، اور آج تک وہ ان چیزوں سے محروم ہے اور ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہیں تو انہیں کی، لیکن قبضہ کسی اور کا ہے۔ قبضہ چھڑانا ہے آپ نے، اور جب قبضہ چھڑانا پڑتا ہے تو لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ آگے جو قابض ہے وہ بھی ایک بڑی بادشاہی کا بادشاہ ہے، وہ چلاک مکار ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، اور اس کی بھی بادشاہی ہے، وہ آپ سے لڑے گا۔ وہ آسانی سے آپ کو نہ آسمان میں جانے دے گا، نہ آپ کو آسمان کی برکت زمین پہ انجوائے کرنے دے گا، وہ آپ سے لڑے گا۔ تاکہ ہم نے کیا پڑھا تھا افسیوں میں 6:11 میں، تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں آپ قائم رہ سکو۔ بہت سے لوگ قائم نہیں رہ سکتے، بہت سے لوگ میں نے دیکھا ایک دن آئے، خدا نے چھوا بھی، خدا نے کام بھی ان کے جیون میں کیا، لیکن جب ابلیس ان کے خلاف کھڑا ہوا تو وہ قائم نہیں رہ سکے اور وہ دوبارہ نہیں آئے۔ انہوں نے خدا کی حضوری کا تجربہ کیا، وہ جن اعمال میں تھے، جن نشوں میں تھے، وہ ان سے چھوٹ گئے، لیکن جب ابلیس نے ان کے خلاف کام کیا تو وہ ابلیس کے آگے سرنڈر کر گئے، ہار مان گئے۔ مقابلہ کریں، یہ خدا کا کلام آپ کو کہتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے ترتیب کو یاد رکھیں، پہلے آپ نے خدا کے تابع ہونا ہے، تاکہ اس بادشاہی میں آپ کا لیگل رائٹ ہو، آپ قانونی حق ہو آپ پہ خدا کا، پھر آپ اس کی بادشاہی کے خلاف لڑیں جو آپ کے گھر میں بیماری، غربت، لاچاری، ناکامی کے وسیلے قائم ہیں، اس کو نکال پھینکیں، یسوع مسیح کے نام میں لڑیں سے۔ لوگ کہتے ہیں میں شادی دعا کرتا ہوں، مجھے ایک ایماندار ملا، جی میں شادی دعا کرتا ہوں، میں نہیں دعا میں لڑتا چھڑتا۔ اور میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دعا کرنا ہی لڑنا ہے، دعا کرنا ہی لڑنا ہے۔ جو دعا کر سکتا ہے وہ لڑ سکتا ہے۔
जब आप सच्चे मन से दुआ करने बैठ जाएं, देखें आपको अब्लिश करने देगा? आप सो जाएंगे, आपके ख्याल भटकेंगे, आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपका ज़हन इधर उधर होगा, आपका जिस्म यहाँ होगा, ज़हन कहीं और होगा, और आप थोड़ी देर बाद आपको याद आएगा आपको दुआ कर रहे हैं। वो लड़ता है, दुआ करना ही लड़ना है। जो दुआ कर सकता है वो लड़ सकता है। क्या लिखा था? दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट खुदा के ताबे होना और फर्माबरदारी करना, और दूसरा है लड़ना, जंग करना, फाइट करना। और आखिर में देखेंगे कि रिजल्ट क्या निकलेगा। जी पढ़े आप। वो तुमसे भाग जाएगा, तो वो तुमसे भाग जाएगा, तो वो तुमसे भाग जाएगा। लोग कहते हैं कि यार हम तो दुआ भी बहुत करते हैं। मुझे इत्तेफाक होता है मुख्तलिफ जगहों पे जाने का, तो हम उनको जब ताकीद करते हैं कि आपने दुआ करनी है मिलकर, तो भाई हम तो दुआ करते हैं। अच्छा, तो कौन सी दुआ करते हैं? ऐ हमारे बाप को जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, वो दुआ सुना देते हैं। ये दुआ पे कभी बात करेंगे, ये यीशु ने तरतीब सिखाई है। और रटाफिकेशन सिर्फ पढ़ देना है, दुआ दिल से निकलती है। ज़बूर 145 की 18 आयत पढ़ रहे हैं, ज़बूर 145 की 18 आयत। हम तो दुआ करते हैं, आपने ऐसी जंगी दुआएं करनी है जिससे दुश्मन को नुकसान हो, दुश्मन के कब्जे टूटे। वो उन दुआओं से भागेगा जो आग से भरी है, जो रुल्फ से भरी है, जो खुदा के ताबे होके की जाती है, जो रुल्फ से पूछ के की जाती है। क्योंकि जिस तरह में दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, रोमियो का मुसन्निफ कहता है, लेकिन रूह आप हमारी रूह के साथ मिलकर ऐसी दुआएं करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। वो हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। इससे पहले कि आप दुआ करें, आपको चाहिए कि आप उसको दावत दें कि पाक दुआ, और मुझे नहीं पता कि किस तरह दुआ करनी है, आप और मुझसे दुआ करवा, और मुझ में से होके दुआ कर, पाक को दावत दें। वो आपका पार्टनर है, उसको कहें पाक दुआ, खुदा पाक दुआ, और मेरे साथ मिलके यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। पाक को यही काम दिया गया है कि वो ईमानदार के साथ मिलके इस जमीन पे यीशु मसीह के नाम को जलाल दे। वो आपके लिए मौजूद है, वो आपका मददगार है, वो दूसरा मददगार है, पहला खुदावंद यीशु है। आमीन जी। ज़बूर 145 के 18, खुदावंद उन सब के करीब है, चाहे वो बुरे काले छोटे कद के कैसे भी क्यों नहीं है, कोई भी जुबान क्यों नहीं बोलते, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। जी कौन सी दुआ करते हैं? यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, उन सब के करीब है। जो फकत दुआ करते हैं उनके दिलों में जो रटा हुआ है, जो दुआ पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है, जो दुआ करते हैं यानी सच्चाई से दुआ करते हैं, जिनके लफ्जों में सच्चाई है, जो कुछ उनके मन में वही उनकी जुबान में, जिनके कौल और फेल में तजाद नहीं है, सच्चे होठों से खुदावन की परस्तिश करते हैं। खुदा रूह है, यूहन्ना 4:24, जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। जब हम सच्चाई पे कायम नहीं ना होते तो दुश्मन की बादशाही पे आके हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि वो झूठों का बाप है। इसलिए सच्चाई पे कायम रहे, और सच्चाई खुदा का कलाम है, यीशु का नाम है। इसलिए खुदावंद यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। उसने ये बात बारहा मर्तबा
मरतबा कही, कई मरतबा उसने कही कि मैं तुझसे सच और सच कहता हूं। उसने रिपीट की, उसने सच को रिपीट किया, सच सच कहता हूं। इसलिए नहीं कि अगर वो एक दफा सच कहता तो क्या वो सच ना कह रहा था, इसलिए कि हमारे शक व शुबात जाते रहे कि वे सच और सच कहता है कि हमारे ज़हन से तमाम तर शक व शुबात और तमाम तर ऐसे पर्दे हट गए। मैं तुझसे सच और सच कहता हूं। आमीन। सच्चाई खुदा का कलाम है, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। कायम रहना सबसे बड़ी बात है। तुम्हारा फल कायम रहे, फिर जो चाहो मांगो। यूहन्ना की, फिर जो चाहो मांगो। तुम्हारा फल कायम रहे, फिर जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, एक सफर है। जब हम कायम रहते हैं तब से मस्त नहीं होते, चाहे कैसी आजमाइश क्यों ना हो। हम खुदा के कलाम पे खड़े रहते हैं, हम गैर खुदा की तरफ नहीं जाते। हम गैर, लिखा है कि वो गैर के पीछे ना जाएंगी, मेरी भेड़ें मेरी आवाज, वो गैर के पीछे ना जाएंगी। जब आप ऐसी भेड़ होते हैं कि चाहे चारा हो या ना हो, पानी हो या ना हो, लेकिन आप अपने चरवाहे की आवाज ही सुनते हैं। अगर तुम मुसीबत का पानी पियो, तंगी की रोटी खाए, तुझे आवाज आएगी, रास्ता यही है, इसी पे चल। रास्ता हमारा खुदावंद ही है, इसी पे चल, इसी पे चल। आपको आवाज आएगी। कायम रहे, कुछ भी हो जाए कायम रहे। और जब आप कायम रहेंगे, उसी के बाद आपके हालात बदलेंगे, उसके बाद मौजे होंगे। क्योंकि हम खुदा के लिए काबिल भरोसा बने। खुदा को काबिल भरोसा है। क्या हम भी काबिल भरोसा हैं कि वो हम पे भरोसा कर सके? ये सवाल है, ये अहम बात है। आमीन, आमीन। खुदा आपको बरकत दे और कायम रहने का फजल